آپ اگر گھروں کے اندر کیک کاٹتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ کل قیامت اٹھائے جائیں گے. کیک کاٹنے کا رواج انہی کا ہے. جنم دن منا رہے ہیں آپ, برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ, تو پھر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور افسوس کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ زمانے کے اندر دیکھا جاتا ہے مسلمان, خاص کر مسلمانوں کے نوجوانوں کو, ایک تو کسی اور کا برتھ ڈے بنانا, ایک تو کسی انجان ہیرو کا برتھ ڈے بنایا جاتا ہے جس کی ہماری نہ کوئی پہچان ہے, نہ وہ ہمیں جانتا, نہ کوئی پہچانتا ہے, جس ٹی وی میں دیکھ کر وہ آنے والے ایک اجنبی ہیرو کا جب جنم دن آتا ہے تو مسلمان اس پر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اس کے نام کے کیک بنا کر, اس کے نام کا خرچہ کر کے. وہ لوگ, وہ بھی جو کام مزدوری کرنے والے, کوئی مالدار نہیں. تو کسی کی محبت میں آپ کسی کا جنم دن منا رہے ہیں, یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جو جس سے محبت کرے گا دنیا کے اندر, جو جس کے نقش قدم پر چلے گا دنیا کے اندر, قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. گویا آپ اس بات کی خود گواہی دے رہے ہیں کہ آج نیا سال ہے. ایسی کوئی نئے سال کی بات نہیں, یہ پوری یہودیوں کی روش ہے. یہودی جو کام کرتے تھے مسلمانوں کے رگوں رگوں میں وہ کام آج عائد ہیں. کسی کا سال افسوس کرنا چاہیے. نیا سال جب بھی آئے, ہمارا جنم دن جب بھی آئے, پیدائش کی تاریخ آئے, انسان کو رونا چاہیے. برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے سے پہلے, نیو ایئر بنانے سے پہلے رونا کی بات ہے. ایک سال ہمارا زندگی کا ختم ہوا. 2024 جو مہلت ہمیں ملی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی. ہماری زندگی کے جو قدم تھے وہ ختم ہو گئے. ہم خبر کے قریب چلے جا رہے ہیں. ایک سال ہماری موت کے اور قریب ہم ہو گئے. رونا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے. یہ افسوس کرنے کے بجائے خوشی کا منانا ایک کیسے جاہلانہ تصور ہے. جب بھی جنم دن کی تاریخ آتی ہے تو کیک کاٹ کر خوشی منایا جاتا ہے. خوشی کا کیک نہیں, غم کا کیک ہے. وہ غم کے ہمارے رونے کی ضرورت ہے وہاں پر کہ ہمارے زندگی کا ایک سال ختم ہوا. ایک سال ہم نے گوا دیا, کیا ہم نے پایا, کتنے ہم نے نیکیاں کی, کتنے ہم نے گناہ کے کام کیے, کیسے کیسے ہم نے گناہ کیے, کتنے بڑے بڑے نیکیاں ہم نے کی. جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جائزہ لینے کی بجائے, اپنی زندگی پر فکر کرنے کی بجائے نئے طرح کے کام کرنا, یہودیوں کے کام کرنا. یاد رکھ لیجئے, جو قوم, جو آدمی, جو فرد, جو گھر جس کی مشابہت کرتا ہے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. گھروں کے اندر وہ ماحول جو ماحول یہودیوں کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا, کسی کا برتھ ڈے بنا لینا. ویسا کہ میں نے ابھی مناسبت سے اس لیے میں نے اس عنوان کو چنا ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے, ابھی ہم کچھ دن کے بعد نئے سال میں داخل ہو جائیں گے, جب بھی نیا سال آتا ہے, نئے سال کی مناسبت سے لوگ طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں. یہ خوشی منانے کا ماحول کہاں سے شروع ہوا جانتے ہیں؟ یہودیوں نے ایجاد کی اس چیز کو. جب بھی عیسوی سال آتا تھا یہودی جشن مناتے تھے, نئے سال کی بات پر مبارکبادی پیش کرتے تھے, مٹھائی کھلاتے تھے, کھانے پکوایا کرتے تھے کہ نیا سال آیا ہے, آج سے نئی زندگی ہماری شروعات ہے. نئے سال کی مناسبت سے طرح طرح کے نئے نئے کام کرتے تھے, گانے بجانا, موسیقی سننا. اس زمانے میں جو شروعات ہوئی, آج وہی صورتحال ملک کے ہر چتے میں آج پائی جا رہی ہے. کوئی زمانے کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں کہ جہاں پر نیو ایئر نہ منایا جا رہا ہو. اور افسوس کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس منانے والوں میں سب سے پہلے مسلمان آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. مسلمانوں کے گھرانے حصہ لیتے ہیں. جن گھروں کے خواتین, جن گھروں کے مرد حضرات اگر باہر جا کر جشن نہ منائیں, گھر میں بیٹھ کر جشن منا رہے ہیں. اسی کا دن کیک کھا لینا, کسی مٹھائی کو بنا لینا, اسی دن کوئی اچھا پکوان پکا لینا, کوئی حرام چیز نہیں ہے. بالکل آپ کوئی اس کو حرام نہیں کہیں گے, لیکن اسی دن کرنے کی ضرورت کیا چیز ہے؟ ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت. یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودی جب اپنے بال سفید ہو جائیں تو اسے خضاب نہیں لگاتے, رنگتے نہیں ہیں. اے میری امت کے لوگوں, تم ان کی مخالفت کرو, خضاب لگاؤ. ہر معاملے میں اپنے بالوں کا جو سفید بال ہو گئے تو خضاب لگا لیا کرو. خضاب سے مراد کالا کلر نہیں ہے, کالے کو چھوڑ کر جو رنگ آپ رنگنا چاہیں رنگیں, اجازت دی گئی آپ کو. خضاب سے مراد مہندی وغیرہ ہے. ایسا نہیں کہ خضاب وہ لگا لیا جائے تو پورے بال کو کالے کالے بنا دیے جائیں, نہیں. کالے بالوں کے علاوہ, کالے کلر کے علاوہ آپ جو خضاب لگانا چاہتے لگا سکتے, اجازت ہے. تو ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کی بجائے آج یہ قوم ان کے نقش قدم پر چلتی ہے. آج ایک مسلمان کا چہرہ, ایک مسلمان کا لباس, ایک مسلمان کا رہن سہن ویسا ہی ہے جیسا یہودی کا ہوتا ہے. ویسا ہی رہن سہن
ہمارے بالوں کا انداز, ہماری داڑھی کا انداز, ہمارے کپڑوں کا انداز بالکل ویسا ہے جیسے یہودی رکھتے ہیں. یہودی جیسے اپنی داڑھی کو مڑاتے ہیں, مسلمان بھی ویسے داڑھی کو مڑاتا ہے. یہودی جیسے کپڑے ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں, مسلمان بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا ہے. ایک یہودی جیسے زندگی گزارتا ہے, مسلمان بھی آج ویسا ہی کلچر اپنا رہا ہے. ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین, ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو, وہ زلزلہ آنے سے پہلے, وہ قیامت برپا ہونے سے پہلے, کہ جس زلزلے سے پوری دنیا, اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها, اور وہ دن تو ایسا دن ہوگا جس دن کی کیفیت, جس دن کے حالات, اس دن کے مشکلات ایسے ہوں گے کہ گویا ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا اور اپنی ایک ماں اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اپنا حمل کھو دے گی. ان عذاب لشدید, بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. محترم حاضرین, سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے اس زلزلے کو یاد کرنے کا حکم دیا, جو زلزلہ کی مراد قیامت کا دن ہے. یعنی کہ اس قیامت کے آنے سے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی تیاری کر لو, یہی پیغام اللہ نے دینا چاہا. میری اور آپ کی جو دنیا میں آنے کی وجہ ہے, جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے, اس دنیا میں آنے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے, اب تک جو ہم کرتے ہوئے آئے ہیں اور آگے جو کریں گے, اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور دوسرا مقصد یہ کہ اس میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں, بس کچھ دن کی زندگی ہماری, جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی وہ زندگی ہمیں یہاں پر بسر کرنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہاں سے جب ہم چلے جائیں گے تو پھر ہمارا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی آغاز وہاں پر کی جائے گی, جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں, گزارنا بھی چاہیے. اگر میری اور آپ کی زندگی میں اگر یہ مقصد ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف چند دن گزارنے کے لیے, ہمیشہ کی دنیا نہیں, اور جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے, سزا و کتاب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے, عذاب و عقاب کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا. اگر ہم اس نظریے کو رکھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا میں تو پھر صحیح معنوں میں میں اور آپ کامل مومن ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر میرے اور آپ کی زندگی میں ان تینوں چیزیں, ان تینوں مقاصد سے ہٹ کر کوئی ایک مقصد بھی ہٹ جائے, زندگی جینے کو تو میں بھی جی رہا ہوں, آپ بھی جی رہے ہیں, زندگی جینے کے لیے تو جانور بھی جی جاتے ہیں, بے مقصد زندگی جانوروں کی ہوا کرتی ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. صبح اٹھتے بھی ہے تو کوئی مقصد نہیں, پیدا ہو بھی گئے تو کوئی مقصد نہیں,
جن کے لیے اللہ نے نہ عذاب رکھا ہے نہ سزا کوئی خواب رکھا ہے. ایسے جانوروں جیسی زندگی جینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. زندگی صبح ہم نے کیا ہے, آج صبح سے لے کر شام تک ہمارے کئی مقاصد ہوتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, آج یہ کہاں ہے, آج فلاں کام ہے. زندگی کا نام ہی ایک مقصد ہوتا ہے. تو اگر میرے اور آپ کی زندگی میں ہماری نجات کے ذریعے کا مقصد نہیں ہے, ہم نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں, نہ ہمیں دنیا کو چھوڑنے کا کبھی ہمیں خیال آتا ہے, نہ کبھی ہم ہمارے دنیا میں کیوں آئے ہیں اس کا مقصد معلوم نہیں ہے, تو پھر ہماری زندگی بھی جانوروں کی طرح ہے, کوئی بے مقصد زندگی نہیں. تو سب سے پہلا مقصد میرا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو بس چند دن کی دنیا ہے, ہمیشہ کی دنیا نہیں. اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی, اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم یہاں پر بھیجے گئے ہیں. اب جو لوگ اس زندگی کو یاد کرتے ہوئے, اس کو آگے رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں, یقیناً وہی لوگ آگے چل کر کامیاب ہونے والے ہیں. محترم حاضرین, جسے فکر آخرت بھی کہا جاتا ہے, آخرت کے دن کو یاد کرنا بھی کہا جاتا ہے, تو جو لوگ, جو بندے اس قیامت کے آنے سے پہلے, وہ زندگی شروع ہونے سے پہلے اس کی فکر کرتے ہیں, اس کی تیاری کرتے ہیں, صحیح معنوں میں وہی لوگ کامیاب ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. آئیے آج کے خطبے میں میں اسی حوالے سے, اسی موضوع پر کہ قیامت کو ہم نے کس طرح سے بھلا دیا ہے. آج آخرت گویا ہمارے نظروں میں ہے ہی نہیں. میں بھی, آپ بھی کس نظریے سے زندگی گزار رہے جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, اور یہ میری جو عمر اللہ نے مجھے عطا کی کچھ بھی نہیں. بہت لمبی چوڑی عمر مجھے بھی گزارنی ہے, ابھی مجھے بڑھاپا نہیں آیا, مجھے ابھی اتنے ادھیڑ عمر نہیں ہوئی, ابھی میں صحت مند ہوں, ابھی میں فلاں ہوں. اسی وسوسے میں, اسی ذہن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس وسوسے میں رہ کر ہم نے آخرت کو پوری طرح سے بھلا دیا ہے. یاد رکھ لیجئے, جب بندے آخرت کو بھول جائیں کہ ہمیں وہاں پر جانا ہے, وہاں پر کھڑے ہونا ہے, جواب دینا اللہ کے سامنے, اس احساس کو جب بندہ بھول جاتا ہے, یقین مانیے دنیا کے اندر اس کے لیے گناہوں کے راستے آرام سے کھل جاتے ہیں. کبھی وہ نیکی کی طرف پلٹ نہیں سکتا, کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اسے. اس لیے محترم حاضرین, ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کو یاد کریں. آئیے دیکھتے چلے, قیامت کا دن وہ ایسا دن ہوگا جس دن وہاں پر ہم جمع کیے جائیں گے, تو ابن آدم سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر جو زندگی جو ہم نے عطا کی تھی, 60 سالہ زندگی, 70 سالہ زندگی, 80 سال, کسی کو 100 سال, ہم نے دنیا میں جو تمہیں زندگی عطا کی, کتنے دن تم دنیا میں زندہ رہے, کتنی مدت تم دنیا میں زندہ رہے. ابن آدم وہاں پر کھڑا ہو کر پیچھے دیکھے گا تو اس کی 60 سالہ زندگی, 70 سالہ زندگی ایسے لگے گی گویا بس ایک دن یا ایک رات گزار کے آئے ہیں. اللہ اکبر, بہت مختصر زندگی ہے یہ. قیامت کے دن ہماری پوری زندگی کو اگر پیچھے پلٹ کر دیکھے گا ابن آدم, تو ابن آدم کو دکھے گا کہ میں نے دنیا میں بس ایک دن یا ایک رات گزاری ہے, اس سے بڑھ کر نہیں. ابھی تو ہم آئے تھے صبح میں, شام ہو گئی, شام کیا سوئے, اچانک سے صبح ہو گئی. ایک رات کا فاصلہ دکھے گا بس. اس رات میں ہم نے اتنی لمبی چوڑی زندگی گزار لی, اس رات میں ہم نے کیا کیا کارنامے کر دیے, ہمیں اندازہ بھی نہ ہوگا. اس لیے محترم حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے, تمہارے قیامت قریب ہے, اور حق ہے. کتنی قریب ہے قیامت؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی بتائیں قیامت کتنی قریب ہے, کتنا قریب ہم جانے قیامت کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے قریب جانو جیسے آج کا دن ہے تو کل کا دن آنا کیسا یقینی ہے. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ ختم ہو کے ہفتے کا دن کتنا قریب ہے, اتنا ہی قریب قیامت کو جانو. یہ کوئی دور نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت آنے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں آنی ہوں گی, دجال کا فتنہ آنا ہے, وہ آنا ہے, وہ آنا ہے, وہ آنا ہے, آنا ہی ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر چاہے قیامت برپا کرنا چاہے, پلک جھپکنے کے برابر پوری نشانیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی. کوئی ضرور نہیں کہ لمبی چوڑی مدت گزرے. ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو بس ایسے بھیجا گیا ہے, میں اور قیامت دنیا کے اندر دونوں انگلیوں کے درمیان میں جو مسافت ہے,
اس مسافت کی مقدار میں ہم بھیجے گئے ہیں, میں آیا ہوں تو میرے بعد قیامت آنے والی ہے, میں آخری پیغمبر ہوں, آخری رسول ہوں. تو محترم حاضرین, اس قیامت جو میں اور آپ زندگی گزر کریں بہت دور تک نہیں, بہت قریب ہے ہمارے. اب آپ دیکھیں گے اس قیامت کے حوالے سے, اس آخرت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو. جب آپ پر وحی نازل ہوئی, اللہ نے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے, خاندان والوں کو ڈرائیے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ کے خاندان والوں کو ڈرائیں, قبیلے والوں کو ڈرائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ ایک صفا کی اونچی پہاڑی پر آپ چڑھ گئے. پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اعلان کیا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ, آپ کے محلے والے, آپ کے خاندان والے, آپ کے رشتہ دار سارے کے سارے جمع ہو گئے جو نیچے کھڑے تھے. اللہ کے نبی پہاڑ کے اونچی چوٹی پر کھڑے تھے. پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ لوگوں بتاؤ, میں آپ اونچی پر کھڑا ہوں, اونچی چوٹی پر کھڑا ہوں, اور تم میرے اس جانب دیکھ نہیں سکتے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے, اور میں بتاؤں تمہیں کہ ایک قافلہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کر تمہیں حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب لوگوں نے ایک زبان کہا کہ اے محمد کیوں نہیں مانیں گے, آپ تو اونچی پہاڑی پر چوٹی پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے منظر, آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. تو کہا کہ لوگوں قیامت بھی بہت قریب ہے, اس قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو, وہ بھی اتنے ہی قریب ہے جس کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تعلیم دی. اپنی حضرت بیٹی فاطمہ کو اسی وقت آپ نے کہا کہ فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے, دنیا کے اندر بیٹی ہونے کے حیثیت سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے, قیامت کے میں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا. تو محترم حاضرین دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں کو ڈرایا تو قیامت کو قریب بتا کر ڈرایا ہے. قیامت یقیناً بہت قریب ہے. جیسا کہ ہم دیکھیں گے یہ دنیا جس کے لیے میں اور آپ جی رہے ہیں, اس دنیا کو پانے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے, کیا کیا کرتا ہے. کسی کو دھوکہ دیتا ہے, کسی پر ظلم کرتا ہے, کسی کو ناحق مارتا ہے, نہ جانے کچھ ایسے ایسے کام کر دیتا ہے گویا دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. کبھی دنیا چھوڑنے جانے والی چیز ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اٹھا کر دیکھیں, اس دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مدینہ کے مارکیٹ سے ہوا. مدینہ کے مارکیٹ سے گزر رہے تھے, ایک کان کٹی مری ہوئی بکری پڑی تھی جو مر گئی تھی, بری طرح سے مری ہوئی بکری پڑی تھی جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا. آپ نے صحابہ سے رکایا, صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں خریدنا چاہے, کون ہے تم میں سے جو اسے 1 دینار درہم میں خریدنا چاہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پہلی بات تو یہ بکری عیب دار, اس کا کان کٹا ہوا ہے, کان کٹی بکری کو خریدے گا نہیں, اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مری ہوئی ہے, زندی ہی ہے ہی نہیں, لے کر بھی کریں گے بھی تو کیا کریں گے, جو کان کٹی ہے مر چکی ہے, مری ہوئی بکری کو کون خریدنا چاہے گا. اللہ کے نبی خریدنا تو دور کی بات ہے, اگر آپ مفت میں بھی دیں گے تو کوئی لے گا نہیں. اللہ اکبر. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس زمانے کی مثال, اس دنیا کی حقیقت بھی اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ کہیں گئی گزری ہے. جو مری ہوئی بکری تم مفت میں لینا پسند نہیں کرتے, ایسی ہی دنیا کی حقیقت بھی ہے جس کی اوقات اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس وقت آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی, اس دنیا کے اللہ کے پاس کوئی قدر ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی قدر نہیں ہے. مچھر کتنی حقیر مخلوق ہے, اس کے پر کے برابر بھی کسی اللہ کے سامنے اس کی حقیقت نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا تھا. کافروں کو اللہ نواز رہا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی اللہ دیتا ہے, نوازتا. کیوں؟ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے نزدیک, یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی دنیا کو میں اور آپ نے گویا ہم نے ایسے سمجھا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں. ہمیشہ ہمیں زندگی یہاں پر بسر کرنے, کبھی ہم چھوڑ کر جانے والے نہیں. اور یاد رکھ لیجئے, انسان تمنا کرتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ دنیا میں اس کے پورے ارمان ہو جائیں. خواہشات کی لمبی چوڑی فہرست ہے.
میری یہ خواہش, میری وہ آرزو, میری وہ تمنا دنیا کے اندر پوری ہو جائے. قرآن نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جب لایا جائے گا جہنم کے نزدیک تو یہ لوگ وہ ہوں گے جو بڑے نیکیاں کرنے والے ہوں گے, اچھے کام کرنے والے, لیکن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ نیکیاں کیوں, کہاں ہے تمہاری نیکیوں کے بدلہ. جب یہ لوگ پوچھیں گے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہاں ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ جو جو تم نے دنیا میں کیا تھا دنیا میں ہم نے تمہیں عطا کر دیا. جو جو تمہاری ارمانیں تھی دنیا میں, تمہاری ارمانیں دنیا میں پوری ہو گئی. جیسے تم زندگی بسر کرنا چاہتے تھے ویسے زندگی تمہیں دنیا کے اندر مل گئی. جیسے تم رہنا چاہتے تھے ہم نے ویسے عطا کر دیا. کوئی تمنا دنیا میں تمہاری باقی نہ تھی تو ہم نے تمہارا جو کچھ تھا دنیا میں دے دیا. آج تمہارے لیے عذاب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اللہ. تو محترم حاضر کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو نعمتیں مل جائیں تو اسے جہنم ملنے والی نہیں. جو بندے دین کے اندر آنے کے بعد فکر آخرت کو چھوڑ کر آخرت کے دن کو بھلا کر دنیا بسر کرتے ہیں, جن کے ذہن میں صرف دنیا 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 رہتی ہے, کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہوتا, کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس نہیں ہوتا, ایسے احساس بھلا کر جینے والے لوگوں کے لیے یہ حدیث آپ کے بیان فرمائی. محترم حاضرین, آپ دیکھیں گے دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حقیر جانا اس دنیا کو. ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہ تھی. اس زمانے بھی مالدار پائے گئے, اس زمانے بھی غریب پائے گئے, اس زمانے میں صحت مند بھی تھے, اس زمانے میں بیمار افراد بھی تھے جیسے آج کے زمانے میں موجود ہے. لیکن اللہ کی قسم کبھی ان لوگوں نے دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دی, کبھی ترجیح نہیں دی. کسی بھی معاملے میں ہو, کھانے پینے کے معاملے میں, رہن سہن کے معاملے میں, یہاں تک کہ بیماری کے معاملے میں شفا ملنے کا راستہ سامنے کھلا تھا لیکن تکلیف برداشت کرنا گوارا کر لیا. وہ خاتون کا واقعہ ہم کئی بار سنتے ہیں, صحابیہ کا, جو کالی کلوٹی حبشی کے رہنے والی وہ خاتون جو اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوئی, آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے بیماری ہے, دورے پڑتے ہیں مجھے. ایک روایت کے مطابق جن کا اس پر سوار تھا, شکایت تھی, دورے پڑتے ہیں مجھے, جب بھی دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہوں, دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. اس درخواست کو سن کر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں شفا مل جائے تو میں دعا کر دوں گا, لیکن تمہارے لیے ایک اور بات بھی ہے, اگر تم نے اسی دوروں کو, اسی مصیبت کو, اس بیماری کو تم نے برداشت کر لیا, تمہارے اس برداشت کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب اللہ کے نبی کے زبانیں اس خاتون نے سنا کہ اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں, ضمانت دے رہے ہیں, تو مجھے اس دنیا کی اس مصیبت سے مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے دنیا نہیں چاہیے, میں ایسے ہی زندگی جو باقی ہے بیماری میں رہ لوں گی. اللہ کے نبی مجھے جنت کی ضمانت آپ دے دیجئے. اللہ اکبر. اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹی سی درخواست کی, کیا کہا کہ اللہ کے نبی بس اتنی گزارش کروں گی میں کہ جب بھی میں دورے کے ہاتھ میں نیچے پڑ جاتی ہوں, دورے ہوتے ہیں تو میرے بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, اتنا دعا کر دیجئے کہ میرا بدن ڈھانک دیا جائے, کبھی کپڑا نہ ہٹ پائے. اللہ اکبر. کیسے حیادار خواتین تھی وہ, کیسا زمانہ تھا, کیسے مسلمان تھے, اور کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ دنیا کے اندر صحت مندی کی یہاں پر گارنٹی مل رہی, صحت مل جائے گی, دعا کر دوں گا. صحت کو چھوڑ کر بیماری میں رہنا گوارا کر لیا. گویا دنیا کی حقیقت ان کے نزدیک یہی تھی, کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے دنیا کو. کھانا ملا کھا لیے, نہیں ملا چھوڑ دیے, نفع ملا تو خوش ہو گئے, نقصان ہوا تو بھی نارمل مطمئن رہے, کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. کیونکہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ ایک بات تھی کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. زندگی میں پریشانی آتی تو ایک ہی بات کو یاد کرتے کہ پریشانی ہے تو دنیا سے ہمیں کب ہمیشہ, یہاں پر کیا ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. مصیبت آ جاتی تو ایک بات کو یاد کر لیتے کہ ہمیں یہاں پر ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. جو بھی غم ہوتا, رنج ہوتا, مصیبت آتی, کچھ بھی آتی, ہمیشہ آخرت کو یاد کیا کرتے تھے, آخرت کو ترجیح دیتے تھے. اور مومنوں کی, متقیوں کی صفت دی گئی. قرآن نے کہا کہ جو بندے ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں, آنے والے کل کو یاد کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. محترم حاضرین, حالات کے تناظر میں دیکھا جائے, جیسا کہ حدیث میں میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ خاتون نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی جب میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں, دورے آ کر گر پڑوں,
تو میرے بدن سے کوئی کپڑا ہٹ نہ پائے, بس اتنی دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی نے دعا بھی کی. تو اس زمانے کے لوگوں کے اندر جو حیا تھی, جو پردہ تھا, اپنے بدن کو ڈھانکنے کی جو صفت پائی گئی, یقین مانیے آج دنیا پوری بےہدہ ہو چکی ہے. وہ چیزیں جو اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی, آج کے زمانے میں پورا یہودیوں کا کلچر, پوری طرح سے مسلمان آج رہنے کو تو مسلمان ہیں, لیکن ان کی پوری زندگی یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے. میری بھی, آپ کی بھی, سب کی بھی. ہر مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہوں یا کہ یہودیوں کے راستے پر. جو یہودی, جو نصارہ جس راستے پر چلا کرتے تھے, انہی یہودیوں کے راستے پر میں اور آپ مسلمان بن کر نمازیں پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. جو کام یہودیوں کے ہوا کرتے تھے وہی کام آج مسلمان کر رہے ہیں. جن کاموں کی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. ہر معاملے میں یہودی وہ کام کرتے ہیں اس کا اپوزٹ ہمیں کرنا ہے. یہودی وہ نہیں کرتے تو ہم یہ کریں گے, یہودی وہ کرتے ہیں تو ہم وہ کریں گے, ان سے زیادہ کریں گے. یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے. ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت. یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودی جب اپنے بال سفید ہو جائیں تو اسے خضاب نہیں لگاتے, رنگتے نہیں ہیں. اے میری امت کے لوگوں, تم ان کی مخالفت کرو, خضاب لگاؤ. ہر معاملے میں اپنے بالوں کا جو سفید بال ہو گئے تو خضاب لگا لیا کرو. خضاب سے مراد کالا کلر نہیں ہے, کالے کو چھوڑ کر جو رنگ آپ رنگنا چاہیں رنگیں, اجازت دی گئی آپ کو. خضاب سے مراد مہندی وغیرہ ہے. ایسا نہیں کہ خضاب وہ لگا لیا جائے تو پورے بال کو کالے کالے بنا دیے جائیں, نہیں. کالے بالوں کے علاوہ, کالے کلر کے علاوہ آپ جو خضاب لگانا چاہتے لگا سکتے, اجازت ہے. تو ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کی بجائے آج یہ قوم ان کے نقش قدم پر چلتی ہے. آج ایک مسلمان کا چہرہ, ایک مسلمان کا لباس, ایک مسلمان کا رہن سہن ویسا ہی ہے جیسا یہودی کا ہوتا ہے. ویسا ہی رہن سہن, ہمارے بالوں کا انداز, ہماری داڑھی کا انداز, ہمارے کپڑوں کا انداز بالکل ویسا ہی جیسا یہودی رکھتے ہیں. یہودی جیسے اپنی داڑھی کو مڑاتے ہیں, مسلمان بھی جیسے داڑھی کو مڑاتا ہے. یہودی جیسے کپڑے ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں, مسلمان بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا ہے. ایک یہودی جیسے زندگی گزارتا ہے, مسلمان بھی آج ویسا ہی کلچر اپنا رہا ہے. گھروں کے اندر آپ حالات دیکھیں, گھروں کے اندر وہ ماحول جو ماحول یہودیوں کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا. کسی کا برتھ ڈے بنا لینا, ویسا کہ میں نے ابھی مناسبت سے اس لیے میں نے عنوان کو چنا ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے, ابھی ہم کچھ دن کے بعد نئے سال میں داخل ہو جائیں گے, جب بھی نیا سال آتا ہے, نئے سال کی مناسبت سے لوگ طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں. یہ خوشی منانے کا ماحول کہاں سے شروع ہوا جانتے ہیں؟ یہودیوں نے ایجاد کی اس چیز کو. جب بھی عیسوی سال آتا تھا یہودی جشن مناتے تھے, نئے سال کی بات پر مبارکبادی پیش کرتے تھے, مٹھائی کھلاتے تھے, کھانے پکوایا کرتے تھے کہ نیا سال آیا ہے, آج سے نئی زندگی ہماری شروعات ہے. نئے سال کی مناسبت سے طرح طرح کے نئے نئے کام کرتے تھے, گانے بجانا, موسیقی سننا. اس زمانے میں جو شروعات ہوئی, آج وہی صورتحال ملک کے ہر چتے میں آج پائی جا رہی ہے. کوئی زمانے کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں کہ جہاں پر نیو ایئر نہ منایا جا رہا ہو. اور افسوس کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس منانے والوں میں سب سے پہلے مسلمان آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. مسلمانوں کے گھرانے حصہ لیتے ہیں. جن گھروں کے خواتین, جن گھروں کے مرد حضرات اگر باہر جا کر جشن نہ منائیں, گھر میں بیٹھ کر جشن منا رہے ہیں. اسی کا دن کیک کھا لینا, کسی مٹھائی کو بنا لینا, اسی دن کوئی اچھا پکوان پکا لینا, کوئی حرام چیز نہیں ہے. بالکل آپ کوئی سو حرام نہیں کہیں گے, لیکن اسی دن کرنے کی ضرورت کیا چیز ہے؟ بریانی بنانا یہ تو کبھی اور بھی پکا کر کھا سکتے ہیں. نیا لباس پہننا ہے کبھی اور بھی پہن سکتے ہیں. نئے سال کا پہلا دن, پہلی تاریخ کو نئے کپڑے پہننے کی خاص بات کیا ہے؟ گویا آپ اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ نیا سال ہے تو آج جشن منایا جائے. گویا آپ اس بات کی خود گواہی دے رہے ہیں کہ آج نیا سال ہے. ایسی کوئی نئے سال کی بات نہیں. یہ پوری یہودیوں کی روش ہے. یہودی جو کام کرتے تھے مسلمانوں کے رگوں رگوں میں وہ کام آج عائد ہیں. کسی کا سال افسوس کرنا چاہیے. نیا سال جب بھی آئے, ہمارا جنم دن جب بھی آئے, پیدائش کی تاریخ آئے, انسان کو رونا چاہیے. برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے سے پہلے, نیو ایئر بنانے سے پہلے رونا کی بات ہے. ایک اور اینٹ گر گئی حیات دیوار سے, ناداں کہتے رہے نیا سال مبارک, جو شعر نے کہا. ایک سال ہمارا زندگی کا ختم ہوا,
2024 جو مہلت ہمیں ملی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی. ہماری زندگی کے جو قدم تھے وہ ختم ہو گئے. ہم خبر کے قریب چلے جا رہے ہیں. 1 سال ہماری موت کے اور قریب ہم ہو گئے. رونا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے. یہ افسوس کرنے کے بجائے خوشی کا منانا ایک کیسے جاہلانہ تصور ہے. جب بھی جنم دن کی تاریخ آتی ہے تو کیک کاٹ کر خوشی منایا جاتا ہے. خوشی کا کیک نہیں, غم کا کیک ہے. وہ غم کے ہمارے رونے کی ضرورت ہے وہاں پر کہ ہمارے زندگی کا 1 سال ختم ہوا. 1 سال ہم نے گوا دیا. کیا ہم نے پایا؟ کتنے ہم نے نیکیاں کی, کتنے ہم نے گناہ کے کام کیے, کیسے کیسے ہم نے گناہ کیے, کتنے بڑے بڑے نیکیاں ہم نے کی. جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جائزہ لینے کے بجائے, اپنی زندگی پر فکر کرنے کے بجائے نئے طرح کے کام کرنا, یہودیوں کے کام کرنا. یاد رکھ لیجئے, جو قوم, جو آدمی, جو فرد, جو گھر جس کی مشابہت کرتا ہے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ اگر گھروں کے اندر کیک کاٹتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ کل قیامت اٹھائے جائیں گے. کیک کاٹنے کا رواج انہی کا ہے. جنم دن منا رہے ہیں آپ, برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ, تو پھر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور افسوس کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ زمانے کے اندر دیکھا جاتا ہے مسلمان, خاص کر مسلمانوں کے نوجوانوں کو, ایک تو کسی اور کا برتھ ڈے بنانا, ایک تو کسی انجان ہیرو کا برتھ ڈے بنایا جاتا ہے جس کی ہماری نہ کوئی پہچان ہے, نہ وہ ہمیں جانتا, نہ کوئی پہچانتا ہے, جسے ٹی وی میں دیکھ کر وہ آنے والے ایک اجنبی ہیرو کا جب جنم دن آتا ہے تو مسلمان اس پر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس کے نام کے کیک بنا کر, اس کے نام کا خرچہ کر کے. وہ لوگ, وہ بھی جو کام مزدوری کرنے والے, کوئی مالدار نہیں. تو کسی کی محبت میں آپ کسی کا جنم دن منا رہے ہیں, یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جو جس سے محبت کرے گا دنیا کے اندر, جو جس کے نقش قدم پر چلے گا دنیا کے اندر, قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. تو محترم حاضرین, یہودیوں کی روش, یہودیوں کا نقش قدم یہ بہت ہی گمراہی کا راستہ ہے. ایسے راستے ہیں کہ جو سیدھا انسان کو جہنم کے داخل کر دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان چوکنا ہو جائیں اور صرف خالص اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتے رہیں. کامیابی خود بخود مل جائے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے بدعات سے, خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے, اور تمام امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہودیوں کی روش, یہودیوں کی چال سے بال بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.